السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ حسین۔ اگر بات کی جائے تو اس وقت میں موجود ہوں حلقہ راج محل میں، جہاں پر جو سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے وہ اس وقت عروج پر ہے اور سیاست کی ہلچل جو ہے وہ پورے حلقے میں مچی ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں جو ہے اس وقت 27 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کون بنے گا راج محل کا سلطان؟ یہ جو پاور ہے یہ ہے عوام، راج محل کی عوام کے پاس، کہ راج محل کی عوام جو ہے اپنی ووٹ کی پرچی کی طاقت سے کس کو راج محل کا سلطان بنائیں گے۔ اس وقت جو راج محل کی سچویشن ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ جو امیدواران ہیں انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین اس وقت جاری رکھے ہوئی ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں حلقہ راج محل سے، وہ سٹنگ منسٹر ہیں ظفر اقبال ملک، اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں 35 سال انہوں نے حکومت کی اور 7 مرتبہ وہ جو ہے الیکشن جیتے۔ ملک محمد نواز خان ان کو کہا جاتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ ذوالفقار ملک، جو کہ مسلم لیگ نون سے ناراض رہنما ہیں اور مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جو ہے وہ آئی پی پی میں شامل ہوئے اور آئی پی پی کے نامزد امیدوار ہیں حلقہ راج محل سے۔ جو امیدوار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ٹی وی سکرین پہ جو مہمان آپ کو نظر آ رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑا نام ہے، راجہ پروفیسر صدیق ان کو کہا جاتا ہے۔ آزاد امیدوار حلقہ راج محل سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے انہوں نے پہاڑی زبان میں لکھا ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ان کو جاتی ہے، اور بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو ہمارے جو اس وقت اسمبلیز میں جو ایم ایل ایز ہیں ان کی بنسبت یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انٹرویو کا وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ حلقہ راج محل میں کمپین آپ کی کیسے جا رہی ہے؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شاہ حسین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا۔ الحمدللہ 27 جولائی کو یہ الیکشن ہونے والے ہیں آزاد کشمیر میں، تو کمپین جو میری ہے وہ ڈور ٹو ڈور جاری ہے۔ میں نے اپنی کمپین کا آغاز کمیونٹی سے کیا تھا۔ کمیونٹی ایک سرا ہے اس ہمارے راج محل کے حلقے کا، وہاں سے پھر آگے پناگ شریف ہے، دندلی ہے، اور پیچھے کی طرف گوئی کی 2 یونٹ کونسل ہیں، دنوا ہے، اور پھر جو جوڑا ہے، اور میری یونٹ کونسل جو ہے وہ پھگواڑی ہے اور تتا پانی۔ تو الحمدللہ میرے اس پورے حلقے کی جو 10 یونٹ کونسلز ہیں، اس میں میری جو میٹنگز اور ملاقاتیں ہیں، میری کمپین ہے ڈور ٹو ڈور، یہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ کچھ جگہیں باقی ہیں، وہاں پر میں جا رہا ہوں، ابھی ٹائم میرے پاس ہے انشاءاللہ۔ اب اس کیمپین کے نتیجے میں جہاں جاتا ہوں میرے ہزاروں شاگرد بھی ہیں اور میرے ووٹرز بھی ہیں، میرے چاہنے والے بھی ہیں۔ اللہ کے کرم سے وہ مجھے عزت دے رہے ہیں، میرے موقف کو سنتے ہیں، اور میں شاید یہ جو آپ نے اسمائے گرامی لیے ہیں، میرے لیے بھی سارے بڑے محترم ہیں۔ الیکشن وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان ساروں کے پاس میرے اپنے خیال کے مطابق کہیں کوئی کسی نے اپنا منشور پیش نہیں کیا۔ میرے پاس اپنا منشور ہے، اور اس منشور کو میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں، کارنر میٹنگز میں عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں، لوگ پذیرائی بخشتے ہیں، لوگ احترام دیتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس طرح میری کمپین جو ہے نا وہ میرے منشور کے تحت بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں زیادہ بہتر انداز میں جو جگہ رہ گئی ہیں، جہاں میں نہیں جا سکا وہاں بھی جاؤں گا، اور میرا پیغام تقریباً پوری یونٹ کونسلز کی ہر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ دراصل مجھے ایک یہ فائدہ جاتا ہے کہ میں مختلف کالجز میں رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ تتپانی گرلز ڈگری کالج جو ہے نا، یہ راج محل حلقے کا واحد ڈگری کالج ہے۔ وہاں پر میں پرنسپل رہا ہوں، وہاں پر ہزاروں بچیاں مجھ سے فیض یاب ہوئی ہیں۔ اس طرح بوائز ڈگری کالج ہے، اس طرح جو اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں جہاں میں خود پڑھا بھی ہوں، اور جہاں میں نے تعلیم بچوں کو پڑھایا بھی ہے، نسل نو کی تربیت کی ہے۔ تو یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کچھ بزرگ، میں جب جاتا ہوں کیمپین پہ، کچھ بزرگ مجھے ایسے بھی ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا نام ہم نے سنا تھا، اچھا ہوا آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ اور ایک جگہ میں گیا ہوں، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ لوگوں نے کہا، ہماری میٹنگز تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ
آپ پہلے کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں جو ہماری اس جگہ میں آئے ہیں، ہمارے اس گاؤں میں، ہماری اس آبادی میں آئے ہیں، ورنہ لوگ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ ہمارے سودا کرتے تھے اور جناب ووٹ بھی ڈال دیتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ جناب فلاں بندہ شام کو کامیاب ہو گیا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس طرح میری جو ہے نا وہ عام جو آدمی ہے، غریب لوگ ہیں، ان میں سے ان تک میری رسائی ہے۔ میں کوئی وہ میرا جو ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے کہ میں ہر قبیلے کے بڑے جو ٹرائب چیف ہوتا ہے عام طور پر اس کو میں اپنے پاس بٹھاؤں، اس کو میں اندرون خانہ بیٹھوں۔ اور پروفیسر صاحب اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں؟ میں پچھلے 2021 کے الیکشن میں نے کوشش کی تھی، لیکن اس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد میرا 2 سال کا عرصہ وہ نہیں ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر مجھے یہ پہلا الیکشن ہے یہ آپ میرا کا؟ پہلا الیکشن ہے انشاءاللہ، اور یہ بھرپور الیکشن ہے میرا پوری پروفیسر تیاری کے صاحب، ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں، چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ پروفیسر صدیق صاحب جو ہیں وہ کسی کے حق میں بیٹھ جائیں گے، ملک نواز صاحب کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، ظفر ملک کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، ذوالفقار ملک کے بھی حق میں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ جی پروفیسر صدیق صاحب جو ہیں آزاد امیدوار، وہ کسی کے حق میں بیٹھ جائیں گے۔ آپ ہر صورت الیکشن لڑیں گے یا کسی کے حق میں بیٹھ جائیں گے؟ بڑی مہربانی، بڑا اہم سوال۔ مجھے خود بھی، میں جہاں جاتا ہوں عام طور پر لوگ دبے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ سر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بالکل کوئی بڑا مسہیپن ہو جائے، اللہ نہ کرے، اس ریاست میں، تو میں پوری قوت کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں آزاد امیدوار کے طور پر انشاءاللہ میں سرپرائز دوں گا۔ بالکل بیٹھنے کا سوال نہیں۔ اگرچہ کہ لوگوں نے مجھ سے اپروچ کیا، جو ان کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے، کہ آئے جی بیٹھیں، بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مختلف پارٹیز نے آپ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھنے کی ڈیمانڈ آپ کو کی؟ مختلف نمائندوں نے، جی، پارٹیز کے جو نمائندہ ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے جو ان کے بندے ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن میرا ان کے لیے یہی جواب ہے کہ نہیں، میں انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ میں لڑوں گا، اور میں آزاد امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو میں نے عوام کی عدالت میں نے پیش کی ہے اپنے منشور کے ذریعے سے، اور مجھے بتا اور مجھے معلوم ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میرا مقدمہ ہے یہ میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ عوام کی عدالت میں۔ پروفیسر صاحب، اس وقت جو ضلع کوٹلی کے 6 حلقے ہیں اس میں سب سے زیادہ سیاسی نظر جو ہے وہ راج محل کے حلقے پہ ہے، تو اتنے بڑے کینڈیڈیٹ، 7 دفعہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ، ملک محمد نواز خان مسلم لیگ نون کے وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، ظفر اقبال ملک سٹنگ منسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں حلقہ راج محل سے، ذوالفقار ملک جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں راج محل سے، تو کیا ان کینڈیڈیٹس کے ہوتے ہوئے الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو باقی کو تو چھوڑیں نا، میں ملک نواز صاحب کے حوالے سے، چونکہ میرے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، وہ 35 سال وہ لڑتے رہے، 6-7 الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیے اور جتائے، اور ہم لوگ بھی ان کو ووٹ دیتے تھے، ہماری برادری، ہمارا کنبہ قبیلہ، ہمارے گاؤں کے لوگ۔ اور اس زمانے میں یہ کوٹلی اور سٹی اور راج محل یہ ایک ہی حلقہ تھا، تو جب یہ حلقہ ڈیوائڈ ہو گیا، حلقہ بن گیا ہے، تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ ملک صاحب کو جو سٹی ان کا آبائی حلقہ ہے اس حد تک رہتے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ کس نامعلوم حالات کے پیش نظر نون لیگ کی قیادت نے ان کو راج محل کا ٹکٹ دیا اور وہاں پر وہ جا رہے ہیں۔ ان کو مزاحمت کا سامنا بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو بھرپور مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور میری اپنی شنود کے مطابق وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے راج محل میں، تو بہرحال ان کو ٹکٹ ملا ہے، اپنی سروائیو کے لیے وہ گئے ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تو میں پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارے جو جن کے نام آپ نے لیے ہیں ان سے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے۔ اس دفعہ شاید اس طرح کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ نہ ہو، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھرپور انداز میں جاؤں گا۔ میں جا بھی رہا ہوں لوگوں کے پاس، اور لوگ میرے منشور کو پذیرائی بخش رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کامیابی جو ہے نا وہ غریب حلقے کے غریب لوگوں کی ہوگی اور پروفیسر صدیق کی شکل میں ہوگی۔ پروفیسر، آزاد امیدوار ہی الیکشن کیوں؟ بہت سی پارٹیاں تھیں، کسی پارٹی کے تھرو آپ نے ٹکٹ کی درخواست کیوں نہیں دی؟ اور آفریں بھی آپ کو آئی ہیں مختلف پارٹیوں سے، تو کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کے الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ اصل میں آزاد کشمیر یا پاکستان کے جو بڑی پارٹیز ہیں انہی کے جو فرنچائزز ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ہیں۔ یہ جو موجودہ حالات جس سے ہماری کشمیری قوم گزر رہی ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک دباؤ کی کیفیت ہے، ایک بدامنی اور ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ وہ خوشحالی جو الیکشن کے موقع پر ہمیں دیکھنے میں ملتی تھی، لوگ نعرے لگاتے تھے، جلسے جلوس ہوتے تھے، وہ چیزیں اب اس الیکشن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ میں بھی یہ سمجھیں کہ بس ایک اتمام حجت کے طور پر
میں الیکشن میں گیا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کروں اور میں ان کو حل کر سکوں. 5 سال کے عرصے میں اب دیکھیں اس راج محل کے اندر انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, تعلیم کو دیکھ لیں, صحت کو دیکھ لیں, اور جو باقی ملک ظفر صاحب تو کہتے ہیں ہم نے بڑے کام کروائے ہیں. سٹنگ منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے کام کروائے ہیں, یہاں پہ عوام کی جو مشکلات ہیں, جو مسائل ہیں راج محل کے, وہ بہت ہم نے حل کیے ہیں. میں یہ گزارش کروں اور میں آپ کے چینل سے, آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ میں اپنے راج محل کے عوام کو اور باقی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں, سچی بات ہے کہ میں پناگ شریف گیا ہوں, میں کمیونٹی گیا ہوں, اور میں جو بارڈر لائن ہے LOC ہماری لوہریاں کی جگہ ہے وہاں پر, گوئی کے مقام پر, اسی طرح دنوا, جھنجھوڑا اور خود گنی جو ہمارا میرا اپنا گاؤں ہے, یعنی یونٹ کونسل پھگواڑی کا گاؤں ہے. یقین جانیں کہ یہاں پر بجلی کی یہ کیفیت ہے کہ بالکل جو پنکھے ہیں وہ ایسے, مطلب ہے کہ بجلی کی جو پروین ہے وہ اس طرح کی ہے کہ 70, 75 اور 80 تک جاتی ہے, اور لوگ پریشان ہیں. موٹریں نہیں چلتی ہیں, لوگوں کو پانی پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا, ہر بندہ کہتا ہے, ملک صاحب بھی شاید کہتے ہوں گے کہ جی میں نے بڑا کام کیا اپنے 30-35 سالوں میں. ظفر صاحب بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں, کہنے چاہیے, کہنے میں تو کیا بات ہے نا. لیکن کام ہوا بھی ہے راج محل میں یا نہیں؟ یہ آپ راج محل کے کسی عام بندے سے پوچھ لیں, کوئی کام نہیں ہوا ہے. کوئی کام ان کے اپنے کام تو انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ, اپنے کام کیے ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے ویل اسٹیبلش کیا ہے. لیکن عوام جہاں پر 30 سال 35 سال پہلے تھے وہاں پر ہی ہیں. پروفیسر صاحب, راج محل کی غیور اور باشعور عوام راجہ پروفیسر صدیق کو کون سی کارکردگی کے بنا پر ووٹ دیں گے؟ ایک بات یہ ہے کہ پہلے والے لوگ جو ہیں جو اس وقت کمپین میں شامل ہیں, لوگوں نے ان کو آزما رکھا ہے. میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, میرا پورا ماضی لوگوں کے سامنے ہے. 40 سال کی میری تعلیمی گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹلی میں پرنسپل رہا ہوں. وہاں کے بچے یہاں کر پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد تاپانی مجھے پرنسپل ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا مجھے. ساتھ یہ بتائے گا پروفیسر صاحب کہ کوئی برادری ازم کا بوت تو نہیں ہے سوار آپ پہ؟ برادری کی وجہ سے تو نہیں الیکشن لڑ رہے کہ جی ہم راجپوت برادری کے ہیں تو تمام راجپوت جو ہیں وہ ہمیں ووٹ دیں گے اور سپورٹ کریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سمجھنے والے شاید سمجھتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے جو ہزاروں طلبہ ہیں وہ میری برادری ہیں, اور جو مظلوم لوگ ہیں وہ میری برادری ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ راج محل کے جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں وہ میری برادری ہیں. وہ مجھے سپورٹ کرنے کے انشاءاللہ انہوں نے مجھے پوری طرح یقین دہانی کروائی ہے. تو کام چلا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر. تو انشاءاللہ 27 جولائی شام بہتر رزلٹ آئیں گے. میں بالکل مایوس نہیں ہوں, اور مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو جو ہے نا یہ غریب عوام کے حق میں یہ پیدا فرمائیں گے. پروفیسر, راج محل میں پروفیسر صدیق آزاد امیدوار کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ, یا استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ؟ میں یہ گزارش کروں کہ میں نے کہا نا کہ ایک طرف جو ہے نا وہ جو الیکشن میں آتے رہے, پیسہ دریا پانی کی طرح انہوں نے بہایا اور پھر ووٹ خریدے, ایک تو وہ طبقہ ہے, اور اس کے بعد دوسرے وہ ہیں کہ جو محروم لوگ ہیں. تو جو میرا جو مشن ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہے, اور میرا جو مقابلہ ہے وہ انسانوں کے خلاف ہے. لوگ کہتے ہیں الیکشن سے پہلے سارے یہی کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں, ہم عوام کی محرومیاں دور کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم عوام کی مشکلات آسان کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کو کوئی عہدہ یا ڈیزگنیشن یا سیٹ مل جاتی ہے, جھنڈی والی گاڑی مل جاتی ہے, تو پھر وہ عوام کو سلام تک بھی کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. کیا پروفیسر صدیق صاحب بھی ایسے ہی کریں گے اگر وننگ پوزیشن میں ہوئے تو؟ اللہ معاف کرے, انشاءاللہ ایسی بات قطع نہیں ہوگی. میں عوام میں سے ہوں, میرا جینا مرنا عوام کے لیے ہوگا. میں خود راج محل کا اصل وارث تو میں ہی ہوں. میں کہاں جاؤں گا؟ میں اتنے سال میں نے بچوں کو پڑھایا, نئی نسل نو کو پڑھایا, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں یہیں ہوں. میں ایسا ہے کہ یہ جو سوال آپ نے اٹھایا نا, یہ میں دنوں کے مقام پر تھا تو کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بالکل یہی سوال کیا تو کہ جی اگر ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو پھر تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو آپ ملیں ہی نہ. ہم آپ کے گھر میں جائیں تو پتہ چلے کہ آپ کوٹلی میں ہیں, کوٹلی جائیں تو پتہ چلے جی آپ پنڈی, کشمیر روز, پھر مظفر آباد, اور پھر کہاں. جیسا کہ 2 دن پہلے میں دنوا میں گیا تو ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے یہ واقعہ سنایا اپنا ایک کینڈیڈیٹ کے والے سے. میں ان کا نام لے لینا چاہتا. انہوں نے کہا جی کہ کام تھا مجھے, تو میرے ذہن میں آ گیا کہ چلتے ہیں ان کے پاس. میں گیا کلا میں تو پتہ چلا کہ وہ گئے ہوئے ہیں پنڈی کسی ہوٹل میں, انہوں نے کمرہ بک کیا ہوا ہے, وہاں پر ہم گئے
تو ہوٹل کے مالک نے کہا نہیں وہ یہاں سے اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد میں ہم گئے تو پتہ چلا کہ نہیں جی وہ تو کشمیر ہاؤس میں شفٹ ہو گئے ہیں. مشہور شخصیتیں میرے خیال ہاں جی مشہور شخصیتیں ہیں اور حلقہ کوٹلی کے حلقہ کوٹلی سے وہ الیکشن کمپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری بات جو انہوں نے کہہ دی, میں نے کہا یار مجھ سے پوچھ لیتا تو میں بتا دیتا. کہ آپ کو کیا پتا تھا؟ میں نے کہا وہ گھر کے اندر تھے اور باہر تالا لگا ہوا تھا. وہ اندر آرام کر رہے تھے, باہر تالا لگا ہوا تھا, اور آپ نے خواہ پورے کشمیر کی آپ نے ان کو ڈھونڈا, وہ نہیں ملے. تو میں نے کہا انشاءاللہ, میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ انشاءاللہ میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا, آپ رات دن جب مجھے کہیں گے جی یہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا. میں چونکہ آپ کا نمائندہ ہوں گا, میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کیوں کہوں گی جب کہ آپ کشمیر ہاؤس میں آئیں, آپ مظفر آباد آئیں, آپ کوٹلی آئیں. بھائی یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور میں آپ کو سنوں اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ میں اس سے حل کروں. تو بڑے حیران ہوئے, کہنے لگا ایسا بھی کوئی, میں نے کہا ایسا بھی سسٹم یہ بن سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لوگ اونچے ہو جاتے ہیں, ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے. میں نے کہا بالکل آپ بے فکر رہیں, انشاءاللہ آپ ایک دفعہ مجھے آزمائیں. اور یہی میرا بیانیہ ہے کہ میں لوگوں میں سے ہوں اور عوام کے لیے میں ہوں, اور میری ساری تمنائیں ہیں, میری ساری جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے. میں تھوڑا سا اپنے منصور کے بارے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنواں جو ہے نا یہ غیر سیکنڈری اسکول ہے اور بڑا قدیمی اسکول ہے. یہ اسکول ہے جہاں میں خود بھی میں نے تعلیم حاصل کی, 6ٹھی 7ویں 8ویں یہ 3 کلاسیں میں وہاں پڑھی, اور اس کے بعد پھر میں پائلٹ اسکول میں آ گیا تھا. یہ 1970 71 اور 72 کی بات ہے. تو میرا اپنا منشور ہے کہ انشاءاللہ میں وہاں پر ڈگری کالج قائم کروں گا, اور وہاں پر انشاءاللہ اگلے 5 سالہ جو ٹینیور ہے اسمبلی کا, جانے سے پہلے 2031 سے پہلے, اگلے الیکشن سے پہلے وہاں پر میں یونیورسٹی آف کوٹلی کا کیمپس قائم کروں گا. اور وہاں پر جو بے روزگار لوگ ہیں انشاءاللہ وہ سارے کے سارے ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ وہاں پر انشاءاللہ ایڈجسٹمنٹ ان کی بے روزگاری جو ہے نا اس حوالے سے ان کے معاملات حل ہو جائیں گے. اور دوسری ایک بات, میں تھوڑا سا 1 منٹ آپ کا ٹائم, کہ اس پورے علاقے میں جو ہے نا یہ کوہو کے بوٹے ہیں, درخت ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوکل اور دیسی زیتون ہے. تو میں نے اپنے منشور میں یہ بھی رکھا ہے کہ حکومتی خرچے پر انشاءاللہ میں کمیونٹی سے لے کر تتا پانی اور جہاں جہاں جو لوگوں کی زمینیں ہیں ان کی اجازت سے میں وہاں پر زیتون کی قلم کاری کروں گا, اور یہ چیز ان کی وراثت ہو جائے گی, ان کو مل جائے گی. وہ زیتون کو اس کے بعد وہ اس کو پالیں, اس کی پرورش کریں, اور اس کے بعد اس کو وہ استعمال کریں اور فروخت کریں. یہ سب لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی. بجلی کے حوالے سے ہماری سراج محل سے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے 2 جو ندیاں ہیں بہہ کر آتی ہیں, ایک پناگ شریف کی ندی ہے اور یہ سارا سال بہتی ہے, اور اس طرح ایک گوئی کی. یہ دندلی کے مقام پر یہ دونوں ندیاں اکٹھی ہوتی ہیں, 2 میل اس جگہ کا نام ہے. یہاں پر اگر ہم چھوٹے چھوٹے 1-2 بنا دیں, ہم ڈیم بنا دیں, وہاں ٹربائنیں لگا دیں, تو بجلی کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیشہ کے لیے راج محل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. گریڈ اسٹیشن کی ضرورت ہے دھنوان کے مقام پر, یہ گریڈ اسٹیشن جو ہے نا وہ تعمیر ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے جو بنیادی جو مسائل ہیں یہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے بجلی اور پانی کے حوالے سے. پروفیسر صاحب آخری سوال کروں گا, یہ بتائیے گا, پروفیسر ہیں, بڑے پڑھے لکھے, بڑے لائق اور ذہین آدمی ہیں. پروفیسر صاحب قرآن پاک کا ترجمہ آپ نے پہاڑی زبان میں بھی کیا, بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ آپ کو. الحمدللہ. کوئی اکیڈمی رکھ لیتے بچوں کے لیے, دولت عزت شہرت اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے, کوئی بزنس کر لیتے, اللہ پاک کا نام لے کے عبادت کرتے, سیاست میں ہی کیوں؟ اصل میں سیاست کو عبادت سمجھ کر میں اس میدان میں آیا ہوں. دوسرے جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ یہ کام بلا شبہ یہ ٹھیک ہے, میرے بچے یورپ میں ہیں, انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ وہ آپ ادھر آ جائیں. میں گیا بھی ہوں, تھوڑے عرصہ رہا ہوں, تو وہاں پر بھی میں نے دین کا کام کیا ہے. میرے ہاتھ پر اللہ کے فضل و کرم سے غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کیا ہے, ان کو میں نے کلمہ پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا, اللہ نے مجھے توفیق دی. اور میں جب لزبن میں تھا, یہ کیپٹل آف پرتگال ہے, وہاں پر جو لینڈ ختم ہوتی ہے آگے اوشن شروع ہوتا ہے, تو وہاں پر میں 1-2 مرتبہ گیا. وہاں جا کر میں نے باقاعدہ اللہ کی کبریائی کا ڈنگا بچایا ہے. تھے وہاں پر ایک دفعہ گیا, وہاں پر دائیں بائیں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مختلف مذہب کے, مختلف رنگ نسل کے, مختلف لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا. تو میں نے اپنا کام وہاں پر یہ کیا کہ بس میں کھڑا ہو گیا سمندر کے ساحل پر, اور میں نے اذان دینا شروع کر دی. تو گوروں نے وہ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, تو بس وہ لوگ دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس طرح میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو سیاست ہے یہ صحیح معنوں میں ان لوگوں نے بنا رکھی ہے تجارت. بڑا بے رحم کھیل ہے سیاست. پہلے خود, پھر بیٹے, پھر اس کے بعد پوتے, پھر آگے ان کی اولادیں,
مطلب ہے کہ لیکن میں نے اس چیز کو سیاست کو میں نے عبادت بنایا. یہ انسانیت کی خدمت سچی بات ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ علیہ السلام کا فرمانے کا رمیہ نہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند نفع بخش ہو. تو میں اپنی ساری صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ان کو میں عوام کے لیے میں کروں گا. میرے منشور میں ایک یہ بھی ہے کہ راج محل کے جس گھر میں اللہ نہ کرے موت تو ہوتی ہی ہے, ہر گھر میں ہر سر پر سوار ہوتی ہے, ہم نے بھی آخر ایک دن مرنا ہے. تو جس گھر میں موت واقع ہوگی اس گھر کا سارا سسٹم انشاءاللہ بحیثیت اسمبلی ممبر میں سنبھال لوں گا. ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے میں وہاں پر 3 دن خود قیام کروں گا. اہل خانہ کا جو کھانے پینے کا انتظام, ان کی مہمانداری جو ہے وہ میرے ذمہ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے یہ. پروفیسر صاحب, آخر میں راج محل کی غیور عوام, بشعور عوام اور جو بیرون ملک میں اس وقت مقیم راج محل کے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں ضرور یہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو روایتی سیاستدان ہیں جو باری بدل کر آتے ہیں, آپ ان کے مقابلے میں ایک مرتبہ مجھے آزمائیں. بالکل میں اپنا اکاؤنٹ, بینک اکاؤنٹ جو ہے نا, یہ جب اسمبلی ممبر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بنایا تو میں یہ اپنی پبلک کو شیئر کر دوں گا. اور میں یہ اجازت دوں گا کہ میرا اکاؤنٹ آپ چیک کرتے رہیں کہ اس میں کتنے پیسے ہیں. اور جب 5 سال کے بعد میں جاؤں گا تو اس وقت بھی آپ چیک کر لینا کہ میں کتنے پیسے میں کما کر لے جا رہا ہوں. لباس میں جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ بہترین لباس میں سے کنسیڈر کرتا ہوں, بس یہی میرا لباس ہے. کھانے پینے کے حوالے سے کہ میں 2 وقت صبح کھانا کھاتا ہوں, 2 دن, ایک صبح اور ایک شام کو. بالکل میرا سادہ کھانا ہوتا ہے. بالکل مجھے یہ نہیں ہے کہ میں سیاست میں آ کر کوئی محلات بناؤں گا, کوئی پلاٹ اور کوٹھیاں اور گاڑیاں بناؤں گا اپنی اولاد کے لیے. اولاد الحمدللہ پہلے سے ہے, سیٹلڈ, ان کی جو رزق کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کی ذمہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو میرا سارا کچھ جو ہے نا وہ سارے کا سارا وہ میری پینشن ہے الحمدللہ, بھرپور پینشن ہے. میرے 2 وقت کا کھانا 20 اسکیل سے میں ریٹائر ہوا ہوں, میری پینشن ہے. میرے اہل خانہ جو ہے نا ان کے لیے یہ پینشن کافی ہے. باقی جو اسمبلی سے جو ملتی ہے, حکومتی سطح سے جو گرانٹ ملتی ہے, وہ عوام کی امانت ہے. تو یہ امانت کا ایک پیسہ انشاءاللہ یہ ان کے دیا جائے گا. میرے منشور میں ایک یہ بھی ہے کہ میں راج محل کی ہر یونین کونسل سے 3 مرد اور 2 خواتین 5 بندوں پر, یعنی یہ بنتے ہیں 50 افراد بنتے ہیں, ان پر مشتمل ایک گرانڈ جرگہ یا ایک اسمبلی بناؤں گا, راج محل اسمبلی. اور جو فنڈز ہوں گے وہ ان 50 بندوں کے مشورے سے میں ہر یونین کونسل میں برابری کی سطح پر اور منصفانہ انداز میں انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا. بہت شکریہ راجہ پروفیسر صدیق, امیدوار اسمبلی حلقہ راج محل, آزاد امیدوار حلقہ راج محل سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ راج محل کی غیور عوام سے مجھے یہ امید ہے کہ اس بار راج محل کا سلطان جو ہے وہ پروفیسر صدیق ہوں گے, اور اپنی ووٹ کی پرچی کی طاقت سے مجھے اسمبلی میں بھیجیں اور اپنے راج محل کی مرحومیوں کو اور جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں. اپنے کیمرامین انور سادات کے ساتھ میزبان شاہ حسین کو فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.